بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج تحریک انصاف پر بہت گرجی برسی ہیں اور عمران خان پر بھی، اور انہوں نے اپنی بڑی معصوم سی خواہشات کا اظہار کیا ہے کہ تحریک انصاف کو ختم ہو جانا چاہیے، یہ سیاسی گند اب پاکستان سے نکال باہر کرنا چاہیے، اور یہ دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، ان کو اگر آپ ختم نہیں کریں گے تو یہ پاکستان آگے نہیں بڑھے گا، ان کا خاتمہ ضروری ہے، تحریک انصاف کو ختم کرنا ہوگا۔ اس طرح کی باتیں آج مریم نواز نے کی ہیں۔ یہ باتیں مریم یا نون لیگ کے دوسرے لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی بقا اسی میں ہے کہ تحریک انصاف ختم ہو جائے۔ یہ صحیح لگتا ہے یا نہیں لگتا، اس پر میں بات کرتا ہوں، اور یہی بات کرنی ہے بنیادی طور پر مجھے۔ نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف ختم ہو گئی تو پھر ہم زندہ رہیں گے، اور اگر تحریک انصاف ختم نہ ہوئی تو ہمارا سیاسی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت نون لیگ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر تحریک انصاف ختم ہو بھی گئی تو بھی نون لیگ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کی نفرت اس حد تک بڑھ چکی ہے اور ان کا گراف اس حد تک گر چکا ہے، اور یہ روز اپنی نفرت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ روز یہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، پشتونوں کو اٹھا رہے ہیں، پاکستانیوں پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، پنجابیوں پر کر رہے ہیں، ہر قومیت پر کر رہے ہیں، اور یہ روزانہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو چڑھا رہے ہیں، لوگوں کو اپنے مخالف کر رہے ہیں، اپنے خلاف کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت نون لیگ کے ساتھ نفرت ہے، یہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اگلے 30 سال تک کوئی نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہے گا۔ اگر تحریک انصاف زندہ ہے تو پھر تو کوئی اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ لیکن مان لیجئے کہ نون لیگ کی خواہش ختم، مان لیجئے کہ یہ خواہش پوری ہو بھی گئی اور تحریک انصاف نہ بھی رہی، مان لیجئے کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کر دیا گیا، فرض کر لیجئے، پھر بھی کوئی اور طاقت ہوگی، کوئی اور جماعت ہوگی، کوئی بندہ اٹھے گا، کوئی اب عوام کی ہمدردی سمیٹے گا، ووٹ لے جائے گا، نون لیگ کو ووٹ نہیں پڑے گا، جو بظاہر اس وقت آج صورتحال لگ رہی ہے۔ ایون یہ بھی ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور کوئی ایسا بندہ کھڑا کرے جو تحریک انصاف کا نعرہ لگائے، اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد اس کو حاصل ہو، اسٹیبلشمنٹ کہے ٹھیک ہے، اگر پی ٹی آئی کا ووٹ اگر یہ حاصل کرتا تو کر لے، ہمیں کیا اعتراض ہے، ہمارے اعتماد کا بندہ ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہی کسی کو کھڑا کرے اور وہ تحریک انصاف کی ساری ہمدردی لے کر اور حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن نون لیگ کا چانس مجھے نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب نون لیگ کا بوجھ اٹھا کر تھک گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اب نون لیگ کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ اتنے نالائق ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے احمق ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے سیاسی حکمت عملی بنائی ہے اور عوام کو اپنے خلاف کیا ہے، اس کا سارا نزلہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی گرا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ یقیناً چاہے گی کہ وہ اپنی ساکھ کو بحال کرے، وہ اپنی ریٹنگ کو بہتر کرے، وہ عوام میں دوبارہ مقبولیت حاصل کرے۔ اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں چاہے گی؟ تو یہ نون لیگ کے ساتھ تو ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہو، نون لیگ کو بنیاد۔ ابھی دیکھیں نا، شہباز شریف نے کیا بیان دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ جی یہ جو آئے ہوئے تھے ڈی چوک پر سارے، ان سے جان چھڑانے میں فوج نے ہماری بڑی مدد کی، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، اور یہ سارا ملبہ فوج کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ باریک واردات ہے جو نون لیگ والے کرتے ہیں، کبھی ڈان لیگس کی شکل میں، کبھی اس طرح کے بیانات کی شکل میں، اور شہباز شریف تو مسلسل یہ حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ ہر موقع پر کہہ دیتے ہیں یہ جی سپہ سالار کا مکمل ہمیں تعاون حاصل ہے، یعنی ہم جو نالائق ہیں، ہم جو ناکام ہیں، اس میں سپہ سالار کا بھی کردار ہے، اس طرح کا بیان دے دیتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کو اس بات کا ادراک ہے کہ نون لیگ کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا، اپنے کارڈز نون لیگ پر رکھ کر نہیں کھیلے جا سکتے، اور انہیں پتہ ہے کہ نون لیگ کے اگر دوبارہ الیکشن ہونے ہیں تو پھر اگر یہی ہونا ہے تو پھر دوبارہ الیکشن جو ہیں وہ ان لوگوں کے سر پر رکھ کے تو نہیں کیے جا سکتے، پھر کوئی اور ہی ہوگا۔ عمران خان ہوگا موسٹ پروبلی، تحریک انصاف ہوگی، ود اور وداؤٹ عمران خان تحریک انصاف ہوگی، اور اگر تحریک انصاف نہیں ہوگی، میں ایک سینیریو بیان کر رہا ہوں آپ کو، مجھے نہیں پتا مستقبل میں کیا ہو، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی بھی آ کر اٹھ کر کھڑا ہو کر اس وقت جو لوگوں کے جذبات ہیں اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ عمران خان بھی ہو سکتے ہیں، وہ عمران خان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن نون لیگ نہیں ہو سکتی۔ نفرت کا لیول اس حد تک نون لیگ نے بڑھا لیا ہے۔ تو یہ جو آج مریم نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہے نا کہ جی دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، اس کو نکالے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، تو یہ دراصل وہ اپنی بقا کا خواب دیکھتی ہے نون لیگ۔
وہ سمجھتی ہے کہ اگر تحریک انصاف کو ختم کر دیا تو پھر ہم زندہ رہ جائیں گے سیاسی طور پر، ادروائز ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ جی معاشی ترقی ہو رہی ہے، دیکھیں جی ہماری کتنی اچھی پرفارمنس ہو رہی ہے، دیکھیں جی ہم نے مہنگائی کم کر دی ہے، دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور بھائی یہ ساری باتیں تو بات کی ہیں، پہلے بتاؤ تم حکمران بنے کیسے ہو؟ اب یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکو آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائے زبردستی، آ کے گھر کا کنٹرول سنبھال لے، اور گھر کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اس گھر کی میں کوئی پینٹ کرا دے، رنگ و روغن کرا دے آ کر، اور اس کی کوئی چیزیں نہیں خرید دے اور چیزیں سیٹ کر دے اور کہے کہ دیکھو میرے آنے سے اس گھر کا نقشہ بدل گیا، دیکھا بہتر نہیں چل رہا یہ گھر، دیکھو اب میرا۔ اور بھائی ان سے پوچھے تم ہو کون؟ تم اس گھر میں آ کے کیسے گئے ہو؟ تم زبردستی گھسے کیسے ہو اس گھر میں؟ ڈاکو سے یہی سوال کریں گے نا آپ، جس نے چوری کی ہوگی، ڈاکہ ڈالا ہوگا، اس سے آپ یہی پوچھیں گے نا کہ بھائی تم چاہے گھر ہم اچھا چلا رہے تھے یا برا چلا رہے تھے، تم آ کیسے گئے، گھر کے اندر گھس کیسے گئے ہو؟ تو یہ آرگومنٹ ایک ڈاکو یا چور تو نہیں دے سکتا کہ جی میں نے گھر میں آیا ہوں تو دیکھو میں اب اس گھر کو پہلے سے بہتر چلا رہا ہوں۔ تو یہ آرگومنٹ بیکار ہے حکومت کا، یہ کہنا کہ ہمارے دیکھیں ہم نے آ کے معیشت کو بہتر کر دیا ہے۔ اور بھائی آپ آئے کیسے ہیں، آپ گھسے کیسے ہیں حکومت میں؟ آپ کو تو لوگوں نے منتخب ہی نہیں کیا۔ یہ باقی باتیں تو بات کی ہیں کہ آپ گھر کو ٹھیک چلا رہے ہیں یا برا چلا رہے ہیں۔ تو یہ جو سارا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یہ مریم نواز نے آج بھی جو اپنا رونا پیٹنا ڈالا وہ اسی لیے ڈالا۔ دوسرا، یہ جو پشتونوں کے خلاف ایک آپریشن ہو رہا ہے، یہ بہت تکلیف دہ آپریشن ہے۔ جو بیچارہ ریڑھی بان ہے، جو کسی دکان پر کام کرتا ہے، جو گزر رہا ہے سڑک سے، وہ حلیے سے پشتون لگتا ہے، وہ اپنے بول چال سے، اپنے لہجے سے پشتون لگتا ہے، اسے اٹھا اٹھا کے اندر ڈال رہے ہیں، دہاڑیاں لگا رہے ہیں، پولیس دہاڑیاں لگانے میں لگی ہے، پیسے دو اور نکل جاؤ ورنہ تمہیں ڈال دیں گے 26 والے کیسوں میں، سارے ڈی چوک کے مقدموں میں ڈال دیں گے۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، یہاں پر دکان پہ ایک، یہ یہاں میں میرے علاقے میں ایک ہارڈ ویئر کی دکان ہے، وہ ایک مینیجر ہے اس کا، وہ اچھا خاصا کو سمجھدار آدمی ہے، اور وہ جو ہے وہ اے این پی کے ساتھ، مردان سے یا چار سدہ سے شاید ان کا کہیں سے تعلق ہے، تو وہ اے این پی کے ساتھ فکری طور پر اس کے قریب ہیں، لیکن اس کو محض پشتون ہونے کی وجہ سے کہ وہ لہجے میں کہیں پکڑا گیا، پشتون تھا، اس کو اٹھا کے تو وہ اندر ڈال دیا۔ تو وہ اپنے بیچارہ بتاتا رہا کہ میری پولیٹیکل ایفیلیشن تو پی ٹی اے کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اور یہاں آج فیصل ووڈا کہہ رہے تھے، محمد مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو کابل ہوٹل ہے، شنواری ہوٹل ہے، یہاں پہ جتنے پٹھان کام کرتے ہیں ہم ان کو 15 سال سے ویٹروں کو جانتے ہیں، ان سب کو بھی اٹھا کے، ان کا پورا عملہ اٹھا کے لے گئے۔ اور اسلام آباد پولیس یہاں پر ٹویٹ کر رہی ہے کہ نہیں جی یہ تو پشتون ہمارے بھائی ہیں، کسی پشتون ہونے کی بنیاد پر پٹھانوں کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہا، دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ پھر ان بیچاروں کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر جو چھڑانے جا رہے ہیں بے گناہوں کو، یعنی آپ ریڈی والے کو پکڑ کے لے گئے، اس کو جو چھڑانے گیا اس کو بھی بٹھا لیا کہ تم بھی دہشت گرد ہو، تم بھی پشتون ہو۔ کیا ہے کہ ایک تو اپنا سکور پورا کرنا ہے، دوسرا جھاڑیاں لگانی ہے۔ تو آپ ایک صوبے کو اپنے خلاف کر رہے ہیں، آپ وفاق کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ ایک اکائی کو اپنے خلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ نعرہ جو آپ پہلے لگاتے رہے ہیں ماضی میں، جاگ پنجابی جاگ والا، آپ اپنی سلطنت کو پنجاب کے اندر دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور پورے پاکستان کو اپنے خلاف کر رہے ہیں۔ تو یہ کہاں کی حکمت عملی ہے، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ تو یہ بڑا ایک خوفناک کھیل اس وقت نون لیگ کی حکومت کھیل رہی ہے، پشتونوں کے اندر آگ لگا کر۔ دوسرا، آج ایک الیکشن کمیشن نے بڑی باریک واردات کیا، مطلب ایک اپنے جو عزائم ہیں الیکشن کمیشن کے اور وہ جس طرح سے کھل مل کر کھیل رہے ہیں حکومت کے ساتھ، وہ سب کو پتہ ہے۔ اب کیا ہوا ہے، 3 حلقے تھے، میں 2 منٹ میں آپ کو پورا قصہ سنا دیتا ہوں۔ اسلام آباد کے 3 حلقے تھے، تینوں حلقوں میں تحریک انصاف کے لوگ جیتے لیکن نون لیگ کو جتا دیا گیا۔ ٹرائبونلز بن گئے، طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس ٹرائبونل آیا، طارق محمود جہانگیری صاحب نے وہ سارے فارم 45 کھول دیے، نکال دیے، پکڑے، جو جماعت اسلامی کے بھی منگوا لیے، تیسرے چوتھے کے بھی منگوا لیے، ان کو جب ملانا شروع کیا تو سب کے آپس میں میچ کر رہے تھے، صرف نون لیگ کا میچ نہیں کر رہا تھا، باقی سب کے فارم 45 میچ کر رہے تھے۔ نون لیگ کو لگا کہ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، یہ تینوں امیدوار روتے پیٹتے چلے گئے الیکشن کمیشن کے پاس اور کہا کہ جناب یہ طارق جہانگیری صاحب بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، غیر ضروری اجلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کو روکا جائے۔ اسی دوران حکومت نے راتوں رات ایک آرڈیننس حکومت لے کر آئی کہ جی ٹرائبونل تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ریٹائرڈ جج کو بھی لگایا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اسلام آباد کے نون لیگ کے جو تینوں امیدوار جیتے ہوئے تھے، ایم این ایس، نام نہاد ایم این ایس، سو کالڈ ایم این ایس، جعلی ایم این ایس، فارم 47 کے ایم این ایس،
ان کے کہنے پر طارق جہانگیری کو ہٹا کر اور شکور پراچا جو ہیں ان کو، وہ ریٹائرڈ جج ہیں، ان کو لگا دیا، اور ان کے پاس جو ہے وہ اپنے ٹرسٹڈ، اپنے اعتماد کے آدمی ان کو جو ہے، اور ان کا پوری ہسٹری ہے کمپرومائزڈ ہونے کی، انہوں نے ان کو پکڑ کے یہ دے دیا۔ جب دے دیا تو پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کیا، پی ٹی آئی نے چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو عامر فاروق صاحب کی عدالت میں جب جا کے سارا معاملہ آیا تو عامر فاروق صاحب نے اس معاملے کو، اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، کیونکہ سچویشن ایسی چل رہی تھی کہ اپنے 6 ججز کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری تھا۔ عامر فاروق صاحب نے طارق محمود جہانگیری کے حق میں فیصلہ کیا اور اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور کہا کہ طارق محمود جہانگیری صاحب اپنا کام جاری رکھیں۔ جب انہوں نے اپنا کام جاری رکھنے کے لیے کہا تو طارق محمود جہانگیری صاحب نے پھر سے کام شروع کر دیا۔ جب انہوں نے پھر سے کام شروع کیا تو نون لیگ کو پھر تشویش ہوئی، اور پھر وہ گئی ان کے پاس، عامر فاروق صاحب کے پاس۔ عامر فاروق صاحب سے انہوں نے کہا کہ جی یہ بائسڈ جج، یہ تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں سزائیں دینا چاہتے ہیں، اور یہ اندیا دے رہے ہیں کہ اگر جرمانہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو یہ بائسڈ جج ہیں۔ اس پر عامر فاروق صاحب نے برہمی کا اظہار کیا، اور یہ جو انجم وکیل ہیں ان سے کہا کہ میں توہین عدالت کا تم پہ لگا دوں گا، اندیا دیا یا دھمکی دی۔ لیکن فیصلہ کیا دیا کہ واپس ریمانڈ بیک کر دیا الیکشن کمیشن کو، اور کہا کہ جی اس کو دوبارہ اس پر نظر ثانی کریں۔ طارق محمود جہانگیری 22 جج نہیں ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ دوبارہ فیصلہ کریں۔ اب الیکشن کمیشن نے دوبارہ غور و خوض کیا، دوبارہ غور و خوض کرنے کے بعد 24 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کیا، آج فیصلہ سنا دیا، اور فیصلہ کیا ہے کہ طارق محمود جہانگیری کو پھر ہٹا دیا گیا، اور پھر وہی شکور پراچا کو دوبارہ ٹرائبونل لگا دیا گیا۔ اب آپ سوچیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق نے کیا واردات ڈالی چیف جسٹس نے، کہ انہوں نے انہی کو ریمانڈ بیک کر دیا جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا، جنہوں نے طارق محمود جہانگیری کو ٹرائبونل سے ہٹا کر ایک ریٹائرڈ جج کو لگایا تھا، انہی کے پاس ریمانڈ بیک کیا، اور انہوں نے دوبارہ وہی فیصلہ کیا، اتنے مہینے ضائع کرنے کے بعد پھر سے وہی فیصلہ کیا، اور پھر اب وہ ریٹائرڈ جج نے اپنا کام بھی شروع کر دیا۔ پھر پی ٹی آئی چیلنج کرے گی، پھر عامر فاروق کے پاس جائے گی، عامر فاروق پھر 2 مہینے لگائیں گے اور سوال کرتے رہیں گے ہاں بھائی طارق محمود جہانگیری کے خلاف کیا شکایت ہے، اور پھر یہ معاملہ گھوم پھر کے اسی چوک میں آ کے کھڑا ہو جائے گا جہاں سے 6 مہینے پہلے کھڑا تھا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن، حکومت ایک ٹرائیکا ہے۔ دوسری چیز کیا ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن نے دوسری واردات کیا ڈالی ہوئی ہے؟ الیکشن کمیشن نے یہ کیا ہے کہ وہ جو ایک الیکشن ایکٹ آیا تھا، حکومت نے قانون سازی کر دی تھی سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ کے 8-5 کے فیصلے سے، اور کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دی جائیں۔ اس کے فوراً بعد ایک قانون سازی ہو گئی تھی جس کا ماضی سے اطلاع کیا تھا۔ اب الیکشن کمیشن نے ایک خود ساختہ کنفیوژن کھڑی اور سپریم کورٹ کو لکھا کہ بھائی ہم تو کنفیوز ہیں، آپ کا فیصلہ ہے، ادھر یہ قانون سازی ہو گئی ہے، کیا مانے؟ اس کو سپریم کورٹ نے وضاحت کی کہ آپ وہی کریں جو ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر 12 جولائی کو تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا، پھر کہا اس کو امپلیمنٹ کرو، پھر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ اب آج یہ جو آئینی بینچ بنا ہے، اور بڑے حساب کتاب سے بنا ہے، بڑے طریقے سے بنا ہے آئینی بینچ، پک اینڈ چوز کر کے بنا ہے، اور اپنا مرضی کا جوڈیشل کمیشن بنا کر اس کی اکثریت بنا کر پھر یہ بینچ بنا ہے۔ اب آج وہ آئینی بینچ سننے جا رہا ہے وہ جو پی ٹی آئی لے کر گئی ہے اس ایکٹ کے خلاف، کہ یہ ایکٹ تو یہ تو نہیں بنایا جا سکتا تھا، اس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اگر آج یا کل یا پرسوں جب بھی یہ جو آئینی بینچ حکومت نے بنایا ہوا ہے، یہ جب اپنا فیصلہ اگر تحریک انصاف کے خلاف سنا دیتا ہے تو سیدھی سی بات ہے، الیکشن کمیشن کو جواز ملے گا۔ الیکشن کمیشن کہے گا دیکھیں جی یہ تو برقرار ہے، یہ ایکٹ برقرار ہے، اور ترمیمی ایکٹ تو ہم تو مخصوص نشستیں حکومت کو الاٹ کر رہے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ 12 جولائی کا فیصلہ ابھی بھی ہوا میں ہے، 12 جولائی کا فیصلہ سپریم کورٹ کا آن گراؤنڈ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرو، لیکن اسے کوئی امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتا، اور وہ امپلیمنٹ کرنا کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ چیزیں ایک طرف سڑکوں پہ خراب ہو رہی ہیں اور دوسری طرف عدالتوں کے اندر گیمیں ڈالی جا رہی ہیں۔ ادھر عوام کی توجہ اس بات پہ لگائی ہے کہ کتنے مرے ہیں، ہلاکتیں کتنی ہوئی ہیں، اور گولی چلی ہے یا نہیں چلی ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ فیصل واڈا بھی اعتراف کر رہے ہیں ہاں گولی چلنے سے بندے مرے ہیں، وہ اعتراف کر رہے ہیں۔
عطا تراڑا کہتے ہیں کہ نہیں جی گولی تو چلی ہی نہیں، اور ایک بھی بندہ گولی لگنے سے ایک بھی ہلاکت نہیں ہوئی، ایک بھی، یعنی مکر ہی گئے ہیں سرے سے۔ تو چیزیں تیزی کے ساتھ ایک ایسی سمت میں بڑھ رہی ہیں کہ جس کا انجام ایک وہ کہتے ہیں خاتمہ بالخیر ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا اس حکومت کے اور نون لیگ کے حق میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔